بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم بہت کچھ گفتگو کر رہے تھے گزشتہ نشست کے موقع پر، تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلہ کلام کو مزید کچھ آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو اس حوالے سے یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمیت روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب اس غزوے کے موقع پر کہ جو سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا، اور جو کہ تاریخ میں غزوہ تبوک کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، مگر کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے رہ گئے مدینہ میں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اس لشکر کی روانگی کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ جب کبھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتا اور گھوم پھر کر دیکھتا وہاں مدینہ کی گلیوں میں اور محلوں میں، گلی کوچوں میں کہ کیا صورتحال ہے، تو مجھے جو نظارے نظر آتے تو کیفیت یہ تھی کہ یا تو کبھی کبھار کہیں کسی گلی کوچے میں، کسی محلے میں کچھ بچے نظر آ جاتے کھیلتے کودتے ہوئے، یا کہیں کسی گلی محلے میں کچھ عورتیں نظر آ جاتی گھومتی پھرتی، اور یا زیادہ سے زیادہ یہ منظر دیکھنے کو ملتا کہ کچھ ایسے لوگ نظر آ جاتے کہ دیکھتے ہی فوراً بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا اور یقین ہو جاتا کہ یہ لوگ تو سر سے پاؤں تک کس طرح نفاق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی پہلی ہی نظر میں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا کہ انہیں دیکھو، یہ جو گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں لوگ سر سے پاؤں تک، یہ انسان کس طرح نفاق میں ڈوبا ہوا ہے، ایمان کا کوئی ذرہ بھی اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان سے اور مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا۔ پہلی ہی نظر میں اندازہ ہونے لگتا کہ سر سے پاؤں تک یہ تو منافق ہی منافق ہے۔ اور کعب فرماتے ہیں کہ تب مجھے وہ مناظر یاد آنے لگتے اور وہ نظارے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے طور پر ہر کوئی انتہائی زور و شور کے ساتھ اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اور جذبہ سرفروشی سے سرشار، ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی اپنی گنجائش کے مطابق تیاریوں میں مشغول تھا۔ کس قدر جذبہ تھا، کس قدر ذوق و شوق کا مظاہرہ تھا۔ سبھی لوگ جب تیاریوں میں مشغول تھے تب یہی لوگ، یہی شکلیں، یہی تو وہ لوگ تھے کہ یہ چھپتے پھرتے تھے اور دبکتے پھرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے پھرتے تھے اور بہانے تلاش کیا کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسی بات بن جائے، کاش کوئی ایسی صورتحال بن جائے، ایسا موقع ہمیں مل جائے کہ ہم نہ جائیں، یہیں رہ جائیں، اپنے گھروں میں رہ جائیں، مدینہ میں بیٹھے رہیں اور ساتھ نہ جائیں وہاں کہ جہاں موت کا کھیل ہوگا۔ کاش کوئی ایسی صورت بن جائے۔ چھپتے پھرتے تھے یہی لوگ، اور آج لشکر کے چلے جانے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد
کس طرح یہ لوگ کھلے عام اور آزادی کے ساتھ اور بے لگام اور بے خوف و خطر یہاں اسی شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں آج یہی لوگ دندناتے پھر رہے ہیں کہ جو اس وقت چھپتے پھر رہے تھے اور گھروں میں دب کے بیٹھے ہوئے تھے، آج دندناتے پھر رہے ہیں۔ جب بھی باہر نکلتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے۔ اس شہر مدینہ میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت اور پہچان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہر مدینہ تو لازم و ملزوم ہے، لیکن میں جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اسی شہر مدینہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیتے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی، وہ حقیقی مؤمن کہیں دکھائی دیتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا ہے کوئی تو یا کھیلتے کودتے یہ بچے یا عورتیں کہ جن کے لیے جانا ضروری ہی نہیں تھا، یا پھر یہ دندناتے ہوئے منافق قسم کے لوگ جو کہ اس وقت چھپتے پھر رہے تھے اور آج دندناتے پھر رہے ہیں۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تب یہ منظر دیکھ کر اور یہ صورتحال دیکھ کر اور ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کر میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کرتا کہ اے کعب، کیا تم ان بچوں میں سے ہو کہ تم یہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ اگر بچوں میں سے نہیں ہو تو اے کعب کیا تم عورت ہو؟ اور اگر تم عورت بھی نہیں ہو، مرد ہو، تو پھر کیا اے کعب تم ان منافقین میں سے ہو کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میرے دل سے یہ آواز آتی اور یہ سوال پیدا ہوتا میرے دل میں، میرے ذہن میں، تب مجھے خود اپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگتی، میں شرمسار ہو جاتا خود اپنے آپ سے، میں خود اپنی نظروں میں گر جاتا، اور تب مجھے یوں محسوس ہوتا غم کی شدت کی وجہ سے اور شرم کے احساس کی وجہ سے مجھے یوں محسوس ہونے لگتا کہ گویا میرا دل بجھا جا رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہ بس بیٹھے رہ گئے کل کل کرتے کرتے، اور کیفیت یہ ہو گئی کہ خود اپنے آپ سے شرمسار اور دل ہے کہ گویا بجھ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تو صورتحال ہو گئی یہاں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر کی روانگی کے بعد، اور ادھر دوسری جانب کیا ہوا؟ یہ اتنا طویل سفر، یہ اتنی طویل مسافت کہ کہاں مدینہ ہے اور کہاں تبوک، ملک شام کی سرحدوں پر، اتنا لمبا یہ سفر طے کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ جب وہاں تبوک جا پہنچے، راستے بھر اس دوران کتنے ہی دن لگے ہوں گے ظاہر ہے، کبھی کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کعب ابن مالک کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں کی کہ کعب کہاں ہے، کہاں رہ گئے، کیوں نہیں آئے۔ لیکن وہاں تبوک کے مقام پر جب سب یہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے تو ایک دن کسی جگہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعدد ساتھیوں کے ساتھ جب تشریف فرما تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، مختلف مواضیع پر مختلف موضوع تھے، باتیں چل رہی تھیں، لیکن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف آخر دریافت فرما ہی لیا،
آپ نے پوچھا ان سے کہ این کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ نظر نہیں آئے ابھی تک کوئی بتائے کہ کعب کہاں ہے۔ اور یہ جو سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یہ سوال اور یہ استفسار، وہاں جو ساتھی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، جو کچھ ساتھی تھے چند، وہ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، ذرا گھبرا گئے کہ کیا کہیں کہ کعب تو آئے ہی نہیں۔ اگر ہم بتائیں گے کہ نہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید صدمہ ہوگا، افسوس ہوگا، کیونکہ کعب تو بہت پرانے ساتھی ہیں، پھر وہ کیوں نہیں آئے، کیا ہو گیا؟ لیکن آخر انہی میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کعب تو آئے نہیں، وہ نہیں آئے۔ اور پھر خود ہی اس شخص نے مزید ایک ایسی بات بھی کہہ دی کہ جس میں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ شکایت کا کچھ پہلو تھا، معمولی سی کچھ شکایت تھی، کوئی لمبی چوڑی برائی نہیں کی، لیکن کوئی ایسی بات کہہ دی۔ حالانکہ جس کسی نے یہ بات کہی تھی، ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑا ان کا مقام و مرتبہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن کوئی بات نکل گئی زبان سے، اور اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، مثبت طریقے سے سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی اپنے تمام تر مقام و مرتبے کے باوجود وہ بھی انسان ہی تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، اور انسانی جذبات اور انسان کی جو ضروریات ہوا کرتی ہیں اور انسان کو جو پریشانیاں اور جو اندیشے لاحق ہوا کرتے ہیں کہ مشکل کے موقع پر انسان ڈرتا ہے، کبھی گھبراتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کہ یہ تمام تر کیفیات ان کے ساتھ بھی تھی، اور یہ کہ تمام تر دانش مندی اور سمجھداری کے باوجود کسی بھی انسان سے کبھی بھی کوئی بھی خطا اور غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اکثر یہ الفاظ بھی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، اس گناہ کے لیے بھی کہ جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ یا اللہ تو میرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے کہ جو میرے علم میں ہے، اور یا اللہ تو میرے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے کہ جس کے بارے میں مجھے کچھ علم ہی نہیں ہے۔ تو آخر انسان تو انسان ہے، خطا کار ہے، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خاص ساتھی، مگر ان کی زبان سے ایسی بات کیسے نکل گئی، کیوں نکل گئی؟ تو خلاصہ یہ کہ انہوں نے جب جواب دیا کہ یا رسول اللہ، کعب تو آئے نہیں، تو اس جواب کے ساتھ ہی کوئی چھوٹی سی بات ایسی بھی زبان سے نکل گئی کہ جس میں کچھ تھوڑی بہت شکایت کا پہلو نظر آتا تھا، کعب کے خلاف شکایت کا۔ اور وہاں انہی ساتھیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی جو اس موقع پر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، انہی میں ایک اور صاحب کہ جن کا نام تھا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، جو انصار مدینہ میں سے تھے اور جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ناظرین، آپ سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی کسی موقع پر ہم ان کے حالات بھی مفصل بیان کریں گے آپ کے لیے۔ تو ان کا نام تھا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ ہمارے ساتھی نے یہ کیا کیا، کیوں ایسی بات کہہ دی؟ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی صدمہ، کوئی رنجش، کوئی خلش پیدا نہ ہو جائے کہیں اس ساتھی کی یہ بات سن کر۔ تو اس لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فوراً بولے، یوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ واللہ ما علمنا فیہ الا خیرا، یعنی اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کعب ابن مالک کے بارے میں دریافت فرمایا تو بات یہ ہے اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ نہیں آئے لیکن اللہ کی قسم بات یہ ہے اے اللہ کے رسول، آج تک ہم نے ان میں یعنی کعب ابن مالک میں تو بس بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے، خیر ہی خیر دیکھی ہے، ان کی شخصیت میں، ان کے اخلاق و کردار میں، ان کے سراپا میں ہمیں آج تک کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ یہ بات کہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں پہلے ساتھی کی وہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچا ہو، اور یہ کہ دل میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بدگمانی کا عنصر پیدا نہ ہو گیا ہو۔ اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی نے وہ بات کہی تھی اور میں نے یہ بات کہی کوشش کرتے ہوئے، صفائی پیش کرتے ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ نہ اس ساتھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ ارشاد فرمایا، اور نہ ہی یہ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب دیا۔ دونوں کی بات سنی اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابھی خاموش بیٹھے ہی ہوئے تھے اور یہی پریشانی تھی دل میں کہ کعب آئے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی ہو گئی، ساتھی نے ایسی بات بھی کہہ دی، اور میں نے کوشش بھی کی صفائی پیش کرنے کی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بولے ہی نہیں۔ اب نہ جانے کیا ہوگا اور کعب کا کیا بنے گا۔ تو اسی دوران ابھی یہ خاموشی طاری تھی تو یہ فرماتے ہیں کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ دور سے کوئی چلا آ رہا ہے اور بس اس کا سفید لباس نظر آ رہا تھا، لیکن ابھی وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اور یہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسے دیکھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ کاش ایسا ہو کہ یہ کعب ابن مالک ہی ہوں، کیونکہ ابھی ان کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہے، تو کاش یہ کعب ابن مالک ہی ہوں، لیکن وہ کعب نہیں تھے، وہ کوئی اور صاحب تھے۔ وہ کون تھے، پھر کیا ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور یہ کہ اس تمام تر گفتگو کا اور اس آنے والے کا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق تھا، یہ تمام تر باتیں انشاءاللہ محترم ناظرین ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ضرور، لیکن آج نہیں بلکہ آئندہ ملاقات کے موقع پر۔ تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔